حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے، بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کر مجھ پر عنایت فرما، بے شک تو بہت ہی عنایت فرمانے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی خطا کار ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو مخلصانہ توبہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلے میں جنت اور رضائے الہی کا وعدہ ہے، اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔ اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرما۔